کہ اس وقت چونکہ خان صاحب پابند سلاسل ہیں اور ہماری وہ کابینہ جو پارٹی کے فیصلوں میں جن کا درد ہوتا تھا، جنہوں نے پارٹی کے لیے اپنی جان اور اپنا وقت دیا تھا، وہ سارے یا تو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا وہ باہر ہیں۔ ابھی جو سٹیم لائن پہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے ہم ان کے فیصلوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کی محنت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا ان کا میں سمجھتا ہوں یہ وہ درد محسوس نہیں کرتے جو ہم کارکن محسوس کرتے ہیں۔ یہ پارٹی جو ہے یہ ہم نے بڑی مشکل سے بنائی ہے، اور اس پارٹی نے ہمیں بڑا درد دیا ہے، اور ہم درد سہتے بھی ہیں اور یہ درد برداشت بھی کر رہے ہیں۔ ہم گھروں سے بے گھر ہیں، اور اس وقت یعنی یہ جو معاملے چل رہے ہیں، جو ڈیسیجن، جو فیصلے چل رہے ہیں، یہ ہمیں شدید قسم کا درد دے۔ جو چیزیں اندر جاری ہیں فیصلے کے لیے، میں سمجھتا ہوں چاہے اس بارے میں جو بھی پارٹی کے قیادت مجھے چاہے وہ نوٹس بھی میرا لے، خان صاحب کے پاس پورے فیصلے نہیں جا رہے، پوری چیزیں خان صاحب کی طرف سے نہیں آ رہی ہیں۔ میں اس چیز کا خود گواہ ہوں، جب پارٹی کے ٹکٹ کے فیصلے ہو رہے تھے، ان میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن کا خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ مسلسل گیم کھیل رہی ہے، یہ ہمیں نیچا کبھی بلے باز اور کبھی نشان لینا، اور ان کی پوری گیم تھی۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے صفوں میں بھی وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ان پہ چلتے ہیں، اشاروں پہ چلتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ خان صاحب کے ساتھ پاس جو لسٹیں جیل جاتی ہیں، جو فیصلوں کے لیے جاتی ہیں، وہ ان میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگ بالکل بائی پاس ہیں، ہمیں بالکل نہیں پتا کہاں جائیں کہاں نہیں جائیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ ابھی ہمیں ایک دفعہ عمران خان کو باہر آنے دیں، انشاءاللہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ فواد چودھری بھی آئے گا، سیف اللہ نیازی بھی آئے گا، صداقت عباسی بھی آئے گا، واسق قیوم عباسی بھی آئے گا، سارے دوست ہمارے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسامہ زاہد ہوں۔ ویلکم آور چینل پولیس لائن۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں قاضی دوست محمد، تو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور بانی تحریک انصاف عمران خان سے ایک پرانا رشتہ بھی ہے ان کا، اور بانی جو کارکنان ہیں ان میں قاضی دوست محمد صاحب کو شمار کیا جاتا ہے۔ قاضی صاحب، اس وقت آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کی بجائے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے اندر جگہ بنائی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شیر افضل مروت ایک بیان دیتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل سے جو ہم نے الحاق کیا وہ فیصلہ درست نہیں تھا، جبکہ آج صحافیوں سے چیئرمین عمران خان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل سے فیصلہ بالکل درست ہے، جبکہ ہم تیسری طرف دیکھیں کہ جو ان کے وکلا ٹیم ہے وہ کہتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل سے فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا اور اس فیصلے کے نقصانات ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو الحاق کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے کی بحیثیت ایک کارکن کے اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہونے کے، میں پاکستان تحریک انصاف نہ صرف پنجاب کونسل کا ممبر رہا ہوں، پاکستان کونسل کا ممبر رہا ہوں، اور سی ای سی کا ممبر بھی رہا ہوں۔ تمام فیصلوں کی ریکمنڈیشن جو ہوتی ہے وہ سی ای سی سے لی جاتی ہے، اور اس کے بعد فائنل ڈیسیشن خان صاحب نے کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی وزیر کے بارے میں ہو، کسی کے ٹکٹ کے بارے میں ہو، یا وزیر اعلیٰ کی سلیکشن ہو، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، ہر ایک کی ریکمنڈیشن فائنل جو ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب نے دی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں بحیثیت میں اپنی ذاتی رائے دوں گا، جس کا مجھے بڑا دکھ بھی ہے کہ اس وقت چونکہ خان صاحب پابند سلاسل ہیں، اور ہماری وہ کابینہ جو پارٹی کے فیصلوں میں جن کا درد ہوتا تھا، جنہوں نے پارٹی کے لیے اپنی جان اور اپنا وقت دیا تھا، وہ سارے یا تو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا وہ باہر ہیں۔ ابھی جو سٹیم لائن پہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے ہم ان کے فیصلوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کی محنت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا ان کا میں سمجھتا ہوں یہ وہ درد محسوس نہیں کرتے جو ہم کارکن محسوس کرتے ہیں۔ یہ پارٹی جو ہے یہ ہم نے بڑی مشکل سے بنائی ہے، اور اس پارٹی نے ہمیں بڑا درد دیا ہے، اور ہم درد سہتے بھی ہیں اور یہ درد برداشت بھی کر رہے ہیں۔ ہم گھروں سے بے گھر ہیں، اور اس وقت یعنی یہ جو معاملے چل رہے ہیں، جو ڈیسیجن، جو فیصلے چل رہے ہیں، یہ ہمیں شدید قسم کا درد دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں یہ بات کہوں گا تو میرے خیال سے پارٹی کے اندر نا ایک وہ آ جائے گا، ایک قسم کی کہ وہ کہیں گے یہ دوبارہ میں باغی ایک بغاوت کے اس سے بات کروں گا کہ وہ کہیں گے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس
جو چیزیں اندر جا رہی ہیں فیصلے کے لیے، میں سمجھتا ہوں چاہے اس بارے میں جو بھی پارٹی کے قیادت مجھے چاہے وہ نوٹس بھی میرا لے، خان صاحب کے پاس پورے فیصلے نہیں جا رہے ہیں، پوری چیزیں خان صاحب کی طرف سے نہیں آ رہی ہیں۔ میں اس چیز کا خود گواہ ہوں، جب پارٹی کے ٹکٹ کے فیصلے ہو رہے تھے ان میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن کا خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں بڑا اہم فیصلہ ہے، پارٹی کے لوگوں نے، پارٹی کے کارکنوں نے، بلکہ پورے پاکستان نے، جہاں پہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اسی طرح ہماری جو مخصوص سیٹیں ہیں یہ بھی ضائع گئی ہیں۔ اور یہ کیوں ضائع ہوں گئی ہیں؟ یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ اب یہ غلط فیصلے کون کر رہے ہیں؟ آپ نے شیر افضل صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ غلط تھا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میرا ریکارڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، عمران خان نے ہمارے خوف کا جو بت ہے وہ توڑ دیا ہے۔ میں ان کارکنوں میں شامل ہوں جو خان صاحب کے سامنے تنقید کرتا ہے۔ میں نے بہت ساری چیزوں میں خان صاحب کے سامنے بہت سارے ایسے فیصلوں میں تنقید کی ہے، اور وہ سال ڈیڑھ دو سال بعد ثابت ہوئی ہیں۔ ان کے ریام خان کی لیکن شادی سے لے کر میرا فیس بک کا ریکارڈ ہے کہ ان چیزوں میں ٹھیک میں ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس قائد کا صاحب، پہلے ہی یعنی کہ کہہ ہم دیا کہہ تھا۔ سکتے ہیں، یعنی کہ قائد صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی مخصوص نشستیں ضائع کی ہیں وہ اپنی غلطی کی وجہ سے، نہ کہ عدلیہ پر یا آپ اسٹیبلشمنٹ پر اس کا الزام تھوپیں۔ اس- اسامہ بھائی، اس میں آپ کو چیز دیکھیں، اسامہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہمارے ساتھ مسلسل گیم کھیل رہی ہے، یہ ہمیں نیچا کبھی بلے باز اور کبھی نشان لینا، اور ان کی پوری گیم تھی۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے صفوں میں بھی وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ان پہ چلتے ہیں، اشاروں پہ چلتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، خان صاحب کے ساتھ پاس جو لسٹیں جیل جاتی ہیں، جو فیصلوں کے لیے جاتی ہیں، وہ ان میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے۔ اب جب ہوں اللہ کرے گا عمران خان صاحب باہر آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ گواہ رہنا، اس کی ہم انکوائری کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان فیصلوں میں خود جان بوجھ کر اس طرح کے معاملے کیے ہیں۔ شیرانی صاحب سے یہ ساری بات چیت ہو گئی تھی۔ اب اس فورم پہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے کہ کون سی ایسی وجوہات تھی کہ شیرانی صاحب کے ساتھ بات چیت آگے نہیں چلی۔ اجاز الحق صاحب تھے، وہ ہماری پارٹی کے آپ جانتے ہیں شیرانی گروپ سے معاملات کیوں نہیں آگے بڑھے؟ ذرا کھل کے بتائیں دیں پھر آج۔ سر بیچ میں کوئی ایسی بات ہے کہ ہمارے اندر کچھ لوگ ہیں، شاید وہ کسی کے اشاروں پہ انہوں نے اس چیز کو آگے نہیں بڑھایا۔ میں یہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ ایک پریڈکشن ہے۔ اجاز الحق صاحب کی نہیں، پارٹی موجود تھی، ان کے ساتھ بات جو چیت کی علی جا رہی تھی، محمد اور خان ایک بات بڑی کر رہے ہیں، جی دیکھیں جو علی محمد خان بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی منافقین موجود ہیں، آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ بالکل میں تائید کرتا ہوں، میں بالکل تائید کرتا ہوں، اور میں یہ ثابت کروں گا عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں۔ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتے، اور انہی کے کہنے پہ ہمارا نشان بھی گیا، بلے باز بھی گیا، شیرانی صاحب کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہوئی، اجاز الحق صاحب کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی، اور سب سے بڑھ کر بات، بہت اہم اور بڑی بات کرنے لگا ہوں، شیخ رشید کو کھو کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شیخ رشید آج موجود ہوتا، آج یہ فیصلے اس طرح نہ ہوتے۔ شیخ رشید کا بڑا اہم کردار ہے، وہ ایک زیرک سیاست دان ہے، وہ عمران خان صاحب پہ وہ درد رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ میں یہ الیکشن ان کے خلاف لڑا ہوں، جو ہمارا راولپنڈی کا الیکشن تھا ان کو ہم نے شکست دی ہے، اور میں ان کا سب سے بڑا ناقد تھا اور سب سے مخالف تھا، کیونکہ عمران خان کا فیصلہ تھا، اس نے کینڈیڈیٹ کو، شیخ رشید کو ٹکٹ نہیں دیا، کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا۔ میں الیکشن کمپین انچارج تھا، لیکن یہ میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وقت ثابت کرے گا کہ شیخ رشید کو ٹکٹ نہ دینا بہت بڑی غلطی تھی۔ آج شیخ رشید میدان میں اچھا، ہوتا ویسے تو یہ فیصلے ایسے نہ ہوتے۔ ویسے ویسے آج آپ کے کپتان سے شیخ رشید کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب کے ساتھ ہم بڑا شغل لگاتے تھے، ہم بڑا مس کریں گے، اور ساتھ ان کا جو باڈی لینگویج تھی، لگتا یہ ہے کہ تاثر یہ جو جرنلسٹ ہمارے دوست جو ہماری بات ہوئی ان سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے باڈی لینگویج سے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید شیخ رشید کو دوبارہ ساتھ لے لیں گے، ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ سر یہ تو میں قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان صاحب ان کو لیں گے یا نہیں لیں گے، لیکن یہ میں ثابت کروں گا، اور یہ وقت بھی ثابت کرے گا کہ شیخ رشید کو بائی پاس کر کے، شیخ رشید کو کنارہ کش کر کے، یہ جو ابھی فیصلہ جو مخصوص نشستوں کا جو سب سے بڑا ہم پہ جو ہمارا امتحان تھا، اور سب سے بڑی مصیبت آئی ہے پارٹی پہ اور کارکنوں پہ، بلکہ پورے پاکستان پہ، جہاں فارم 45 اور 47 میں ہمیں دھکیلا گیا، آج شیخ رشید ہوتا تو کچھ نہ کچھ فیصلوں میں اس کی عمل دخل ہوتی۔ وہ ایک سمجھدار سیاستدان ہے، وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہے، بہت سارے فیصلوں میں اگر ہم ان کو اعتماد میں لیتے ان کی بات کو، تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ دیکھیں
ابھی اس وقت جو فیصلے کر رہے ہیں ہماری پارٹی کے، میں ان کو نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے ان کا خان کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جتنا درد میرے دل میں ہے پارٹی کے لیے یا عمران خان کے لیے ان کے دل میں ہو. ہمارے کارکنوں کے، جو پاکستان میں ہمارے کارکن ہیں جن کے دلوں میں درد ہے، میں نہیں سمجھتا ان کے دلوں میں اتنا درد ہوگا. ان کو تو جمعہ جمعہ 8 دن ہوا آئے اور یہ فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلے 100% ایک عمران ایک خان بات کی طرف بتائیں سے آ قائد رہے ہیں. صاحب، جو فیصلے جا رہے ہیں بڑا عام سوال ہے. خان. جی سر. ہوں جی قائد اسامہ. صاحب، بیرسٹر گوہر نے آج بیان دیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف دفاتر کے اندر اور ان کے باہر اور واشنگٹن میں کسی قسم کا کوئی احتجاج جو ہے وہ ہم نے نہیں کروایا. بیرسٹر گوہر کا آج کا بیان ہے. آج ہی عمران خان نے کہا کہ آئی ایم ایف کے باہر جو احتجاج کیا گیا وہ بہت اچھا فیصلہ ہے، یہ اس طرح کے مزید احتجاج ہونے چاہیے. بانی چیئرمین اور چیئرمین تحریک انصاف کے بیانات کے اندر اتنا تضاد، یہ کیا وجہ ہے؟ اسامہ صاحب، عمران خان صاحب کو ہم جانتے ہیں، وہ ایک کھلاڑی ہے. انہوں نے پچھلے 18 سال سے کنٹینیو ہماری پریکٹس کی ہے، کنٹینیو مختلف تحریکوں میں، احتجاجوں میں. جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا سارا دن ہم روڈوں پہ ہوتے تھے، وہ تھکتے نہیں تھے اور ہم بھی نہیں تھکتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف والے ہیں یا جو بھی ہیں، خان صاحب کنٹینیو، میں سمجھتا ہوں کہ اندر سے فیصلے یہ آتے ہوں گے کہ آپ احتجاج کریں، کارکنوں کو روڈ پہ لائیں، کارکن کریں گے، کارکن لڑیں گے، کارکن میں انرجی ہے. اور عمران خان کا فیصلہ اگر 100% باہر آتا ہے تو یہ کارکن لڑتے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اس قوم کے لیے، اس پارٹی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس وقت انسرٹینٹی ہے. میں ذاتی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا کارکن جو پرانا عمران خان کا ساتھی ہوں، میں 100% مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ یہ ٹکٹوں کا جو معاملہ تھا اس میں 100% غلطیاں ہوئی ہیں. میں نہیں سمجھتا ایسے پیراشوٹر آئے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک ایم پی اے صاحب ہیں ہمارے، ایک ایم پی اے صاحب ہیں. ایک احتجاج میں جب ہم اسلام آباد میں احتجاج کرے تو ایک صافی کے پاس آگے جا کے میں نے ایک آدمی کو پیچھے دکھیلا تو وہ آگے آ کے مجھے کہتا ہے یار میں ایم پی اے ہوں. میں نے کہا یار آپ کدھر سے ایم پی اے؟ میں نے تو آپ کو پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، آپ کدھر سے ہیں؟ کہتا ہے میں ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ ہوں. میں اس کو نہیں جانتا تھا. یہاں ہمارے راولپنڈی کا ہے، راولپنڈی کا ایک ایک بچہ میں تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے کارکنوں کے گھر میں ان کے فیملی کے ممبر کتنے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں میں کس کی گھر میں گائے ہے، کس کی گھر میں بینس ہے. ہمیں تو ایک ایک گلی، ایک ایک چوراہے کا پتہ ہے. ہم تو ایک ایک کارکن سے رابطے میں آتے ہیں. لیکن ایسا ایم پی ہے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. 18 سال میری پارٹی میں ہو گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا راولپنڈی سے سب سے پرانا کارکن جو دن رات روٹس پہ ہے وہ میں ہوں. میں اس کو نہیں جانتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں خان صاحب کو نہیں پتا. ابھی میں جب وہ باہر آئیں گے وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ باہر ہو کیا رہا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، وہ ان کے کہنے پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال یہ تو ہمارے مقتدر ادارے ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی ایسے رائے نہیں لگتے نیگیٹو کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں. ان کی اپنی پالیسی ہے، ہماری اپنی پالیسی ہے. ہم کارکن ہیں، جو ہمیں حکم آئے گا ہم وہ کریں گے. وہ ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے. بہرحال چیزیں ہمیں یہ اچھا سمجھ آ رہی ہے کہ اچھا ہمارے یہ بھی فیصلوں پہ جو ہے اچھا کوئی اور لوگ جو ہیں وہ آپ اثر نے انداز ہو رہے ہیں. آپ نے قائد صاحب اتنے انکشافات کر دیے تو یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں، فواد چودھری کی دوبارہ جگہ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں؟ سر میں بالکل دیکھ رہا ہوں فواد چودھری آئے گا. فواد چودھری میں سمجھتا ہوں اس وقت، یہ بات میں نے ویسے شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی کی تھی لیکن بدقسمتی سے، کیونکہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف ہو. لیکن فواد چودھری جب تک ہمارے صفوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں وہ فواد چودھری کو بھی آنے نہیں دیں گے. ہم جیسے لوگ بالکل بائی پاس ہیں، ہمیں بالکل نہیں پتا کہاں جائیں کہاں نہیں جائیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں ابھی. ہمیں ایک دفعہ عمران خان کو باہر آنے دیں، انشاءاللہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. فواد چودھری بھی آئے گا، سیف اللہ نیازی بھی آئے گا، صداقت عباسی بھی آئے گا، واسق قیوم عباسی بھی آئے گا. سارے دوست ہمارے واپس آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ پارٹی ایک دفعہ پھر اوپر جائے گی اللہ نے چاہا. ابھی بھی ہے لیکن فیصلوں پہ اثر انداز ہونے والے لوگ جو ہیں ان پہ ہمیں شک ہے. اچھا، ان ہمیں کے ایسا بارے میں لگتا ہے کلیئر کہ نہیں کر جیسے وکلا کے ایک خاص گروہ نے پاکستان تحریک انصاف کو بائی پاس کر کے پورا کنٹرول حاصل کر لیا اور پوری پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہو، آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ سر اس میں بھی بڑے اچھے اچھے ہمارے لائرز ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے نا دن رات ایک کر دی ہے، جنہوں نے کارکنوں کی طرح مارے کھائیں. کارکن وہ بیچارے بھی بائی پاس ہیں. ایسے بہت سارے سینئر میں لائرز کو جانتا ہوں ایسے، وہ بھی سائٹ پہ بیچارے سائٹ پہ وہ بھی سامنے نہیں ہیں.
اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم کس کے پاس جائیں؟ خان جو ہے جیل میں ہے، باقی سینئر قیادت جو تھی وہ گراؤنڈ میں ہے نہیں، کس سے ہم کے پاس جائیں، کس سے کم کہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ان سے ملتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، انسرٹینٹی ہے۔ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کسی بھی کارکن کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ہمیں کھلونوں کی طرح پارٹی کی قیادت کو اور پارٹی کے ورکرز کو کھلایا جا رہا ہے، اس کو گھمایا جا رہا ہے، ہم کھلونوں کی طرح گھوم رہے ہیں، لیکن ہمیں انتظار صرف اپنے لیڈر عمران خان کی ہے۔ جس دن عمران خان باہر آئے گا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ملک بھی ٹھیک ہوگا اور یہ پارٹی بھی انشاءاللہ صحیح ڈگر پہ اچھا، چلے گی۔ شیر افضل مروت کو کیوں کمپنی کا بندہ کہہ دیا جاتا ہے؟ شیر افضل مروت کے آ، خلاف یہ آئے روز کیوں ٹرینڈ بن جاتے ہیں؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے ذاتی میں اس لیے نہیں جانتا کہ میری ان سے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میرے دوستوں نے کہا کہ اس سے ملاقات کریں، بلکہ انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ میرے پاس ابھی تک نہیں آیا، میں اس لیے نہیں گیا ہوں کہ یہ ایک الزام ہو سکتا ہے، میں بالکل الزام بھی نہیں لگا سکتا، لیکن ایک بہت خاص آدمی نے، ایک بہت خاص آدمی نے جو فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس نے اس کے بارے میں مجھے ذاتی طور پہ کہا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، شروع میں اس کو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے جہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی اپنی وفاداری ثابت کرو۔ اب یہ بات جھوٹی ہے یا سچی ہے میں اس پہ قسم نہیں اٹھاتا، لیکن اس بندے پہ مجھے بڑا اعتماد ہے جو مجھے، جس نے یہ خبر کی تھی کہ یہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اچھا، شیر افضل مروت وہ کی بندہ ایک ابھی بڑی پارٹی کے زبردست اندر بات ہے، موجود ہے؟ شیر افضل مروت کی وہ وجہ بند سے پارٹی اس وقت گھوم میں ہے، کارکن جو ہے کارکنوں اس نے کارکنوں کو بڑا حوصلہ دیا ہے، اس نے کے پی کے سے لے کے پنجاب تک کارکنوں کو نکالا، یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اگر شیر افضل مروت میدان میں نہ ہوتے تو آج سارے کارکن، قاضی صاحب، جس بندے نے آپ کو شیر افضل مروت کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کو وہاں دیکھا، اس کا تعلق وفاق سے ہے یا پنجاب سے ہے؟ اس کا تعلق وفاق سے، وفاق سے ابھی بھی پارٹی کے اندر موجود ہے؟ وہ بڑا باصر آدمی ہے، اس کا جو سیاسی ہے ہے نہ یا صرف، سیاسی ورکر تھا یا وکیل بھی ہے؟ یہ وکیل نہیں ہے، وہ سیاسی ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بھی ہے، سابقہ ایم این اے بھی اور رہ بڑا چکے ہیں؟ باصر آدمی ہے۔ جی، سابقہ ایم این اے بھی رہ جی، چکے ہیں؟ جی، سابق ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، سابق ایم این اے بھی رہ سینیٹر بھی چکے ہیں، ہیں؟ اور ان کا بڑا اثر ہے اور ان کی سینیٹر بڑی بھی رہ اپروچ ہے۔ چکے ہیں؟ جی، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں؟ نہیں وہ سینیٹر نہیں رہے، نہیں نہیں سینیٹر نہیں ہو، سینیٹر وفاقی نہیں ہے، وزیر بھی رہے؟ جی وفاقی وزیر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر رہے ہیں؟ بس ان کا مقتدر اداروں سے بڑا اہم تعلق ہے۔ عمران خان کو پتا ہے کہ ان کا ان اداروں سے تعلق ہے؟ جی جی بالکل، وہ خان صاحب کی باقاعدہ ان اداروں کے ساتھ مفاہمت کروانے میں اور کول ڈاؤن کرنے میں ان کا بڑا اہم اور بڑا کلوز تعلق رہا ہے۔ آج کل بھی پریس کانفرنسز میں نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ وہ لازمی نظر آتے ہیں، وہ پارٹی میں، وہ سیاست میں انہی رہتے ہیں، اور بڑی ان کی بڑی مطلب ہے کہ خدمات ہیں پاکستان کے لیے، اور بڑے مطلب ہے کہ بہرحال میں اس خان کا کی نام آپ کو خان نہیں بتا سکتا، آپ خان بس کی خان سمجھ کی لیں کہ خان کی ایک کال پہ اپنی سیٹ چھوڑ گئے تھے، جی جی سیٹ چھوڑ کے باہر آ گئے تھے، جی خان کی ایک کہنے پہ سیٹ چھوڑ کے باہر آ گئے تھے۔ یہ تو بس آپ، میں نہیں کہہ سکتا اس بارے میں، باقی آپ قریب ٹھیک پہنچ ہے، گئے، مجھے لیکن مجھے پتا چل گیا مجھے پتا چل گیا، ٹھیک ہو، شاید ہمارے ناظرین کو بھی شاید اس کا اندازہ ہو جی گیا بہرحال ہوگا۔ ان کا ٹھیک ہے بڑا قاضی اثر صاحب، ہے، آپ بڑا کا بے حد کردار ہے، شکریہ، لیکن لیکن آخر میں میں ان کا مجھے یہ نام نہیں صرف لے بتا سکتا، دیں۔ انہوں نے بھی نہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بات آپ نے کسی کو نہیں کرنی، اور جب یہ تحریک، جب یہ الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے اور بہت سارے معاملات ٹھنڈے جا رہے تھے، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ والی بات ایسی ایسی چیز ہے، تو بہرحال ام، میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا تھا، کیونکہ میں اس کو اہمیت بھی نہیں دے رہا تھا کہ میں پارٹی کی جس قیادت جس میں، جس میں دن میں عمران خان جس سے دن شیر متاثر عبد ہوں، وہ میرا المروت نے، لیڈر ہے۔ ہاں، جس دن شیر عبد المروت نے مریم نواز پہ الزام لگایا کہ ان کی سپاری دی گئی ہے، وہ شخص بھی ساتھ کھڑے تھے پریس کانفرنس میں نے دیکھا میرے خیال سے وہ ابھی تحریک تھے انصاف سے سائٹ پہ ہیں۔ تھے تھے وہ تھے اس پریس کانفرنس میں۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت یقینی طور پہ مشکلات سے دوچار ہے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ 3 اپریل اور
9 اپریل کی ڈیٹ جو ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات ہوتی رہے گی۔ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔